السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کر رکھے ہیں، سلسلہ چلا ہوا ہے روز اول سے، اور روز اول ہمارا جو تھا وہ 2 دن پہلے تھا۔ پہلی جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ 15 اپریل 2020 میں اس آئینہ ابصار پہ کی تھی۔ تو اب آلموسٹ سال گزرے ہوئے 1-2 دن ہو گئے ہیں۔ کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ ہم بات تو ضرور کریں، مکالمہ بھی ہو، اور وہ ہم نے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ نتیجہ خیز اور سنجیدہ مکالمے کی فضا پیدا کرنا۔ لیکن یہ بہرحال پہلے دن سے ہمارا مطمع نظر بھی ہے، اور ہر حتی المقدور یہ کوشش ہوتی ہے کہ جسے سینسیشنلزم کہتے ہیں نا، کہ وہ ایسی خبر دینی، ایسے انداز سے بات کرنی، اس طرح کی سرخی لگانی، اور اس طرح کی وہ بات کو تروڑ مروڑ کر ایسے پیش کرنا کہ کوئی اکاؤنٹ سیٹل ہو رہے ہوں، اس سے ہم حد الوسع گریز بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک دفعہ سارے احباب جو ہمارے کچھ میڈیکل کالجز میں تھے، کچھ کہیں تھے، تو وہاں انہوں نے ساروں نے پروگرام بنایا جی، وہ ایک انگریزی فلم بڑی آئی ہوئی ہے انڈیسینٹ پروپوزل۔ تو سارے مل ملا کے پیسے ڈال کے بھی اور ویسے بھی جو لاہور میں ہم اکٹھے ہوئے تھے تو وہاں گئے دیکھنے کے لیے۔ تو ساری اس وقت کو انگریزی اتنی آتی تھی کہ بس تصویریں نظر آ جائیں اور کوئی بات سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، لیکن سٹوری پہ گرپ یا سٹوری میسج کیا دیتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت عرصہ بعد جا کے سمجھ میں آنی شروع ہوئیں۔ تو اسی زمانے میں ایک جملہ بہرحال اس میں سے ہمیں یاد رہ گیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ if you love somebody then set it free۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اسے آزاد چھوڑ دیں۔ if it is yours it will come back, if it does not it never was۔ اگر وہ آپ کی ہے تو وہ آپ کی طرف واپس آ جائے گی، اور اگر وہ نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی آپ کی نہیں تھی۔ یہ چاہے کسی ناول سے اس طرح کا جملہ ملے، کسی فلم سے ملے، کسی بوڑھے نے اس طرح کا کوئی فقرہ کہہ دیا آتے جاتے آپ کو بابے نے، یا عام گفتگو میں اس طرح کا کوئی جملہ آپ کو سننے کو مل جائے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں نے جب اس کو بعد میں یہ واقعہ پڑھا تو یاد آیا، غالباً محمد احمد مظہر صاحب کے بارے میں ہے یا ان کے بزرگ تھے۔ تو اب مجھے چونکہ ناموں میں سے مستحضر نہیں ہے، لیکن میں اتنا معین طور پر جانتا ہوں کہ ایک نو عمر بچہ اس وقت جو تھا، لڑکا، وہ امام بانی جماعت احمدیہ پہ ایمان لے آیا، اور اس کے بعد کسی نے ان کو بتایا کہ وہاں پر مخالفت بھی ہے، اور اس کو آپ کے خلاف باتیں بتا کے تو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس خدشے کی بنیاد پر کہ اس کو وہاں سے نکالا جائے یا کہیں اور، یا اس طرح کا کوئی تجویز دی، تو اس پہ بانی جماعت احمدیہ نے ان تجویز کنندہ کو یہ فرمایا کہ مولوی صاحب بالکل چھوڑ دیں، وہ اگر ہمارا ہے تو کہیں نہیں جائے گا۔ بات وہی ہے کہ آپ چاہے کسی کی رسپیکٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے کسی کے دل میں ایمان اور ایقان جاگزیں کرنے کے درپے ہوں، یا اپنے عقیدے یا مذہب کو دنیا پر سچا ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی تحریکات اور کیمپینز چلانے پہ اترے ہوئے ہوں، یا آپ اپنا موقف دوسروں پر اس طرح مسلط کریں کہ آپ کے خیال میں یہ ہو کہ اگر ہم اس کو کثرت سے پیش کرتے چلے جائیں گے تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے اور پھر ہماری بلے بلے ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں دم خم ہے، جو سودا آپ بیچنے گئے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہے، اور جو نقطہ نظر آپ پیش کر رہے ہیں اس کی لمحہ موجود سے لے کر لمحہ آئندہ میں ایک ویلیڈیٹی اور ایک ضرورت ہے،
انسانی ضمیر اور انسان کا ذہن اس کو مان جاتا ہے تو آپ کا وہ نقطہ نظر، آپ کا وہ عقیدہ، آپ کی وہ تبلیغ، آپ کا وہ پیغام اور آپ کا وہ آپ کی وہ تحریک، یہ سب کچھ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں خود کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں ہے، آپ کے پیغام کے اندر انٹرنل شہادت موجود نہیں ہے کہ اس کی ورث دنیا کو تسلیم کرنی پڑے، تو پھر آپ ڈھول بجا کے، کیمپینیں چلا کے، جلوس نکال کے، بلوے کر کے اس کی عمر کوئی نہیں ہوتی، کسی نقطہ نظر کو تسلیم کروانے کے لیے بھی اور کسی کا انکار کروانے کے لیے بھی، دونوں پیرالل آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو مجلس احرار جو تازہ تازہ مذہبی دھڑا بکنے اور بیچنے کے لیے ملا تھا، اس کے اندر وہ جرثومہ حیات نہیں تھا، اس کے اندر کوئی سالڈ پیغام نہیں تھا، جو پیغام بائی اٹ سیلف زندہ رہنے کا متقاضی بھی ہوتا اور اس میں وہ صلاحیت بھی ہوتی۔ تو آپ نے وہ 53 میں شروع کیا، 74 تک آتے آتے وہ مجلس احرار کو کئی جونیں بدلنی پڑیں، ان مولانا مودودی کو جو اس وقت اس کو ایکیڈیمیکلی اسپانسر اور سپورٹ کر رہے تھے، اور عبدالستار نیازی اور اس طرح کی جو آپ کے وہ ملائیت کے سر خیل تھے، ان کو آپ کو سزائے موت اور پھانسیوں کی سزائیں سنانی پڑیں، چاہے وہ بعد میں کس طرح آپ لوگوں نے سیٹل کرا لیا، لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی، ان کے پاس در حقیقت انسانیت کے لیے کوئی انسانی بہبود کے لیے اور انسانی نسلوں کی ترقی اور ترویج اور ان میں ان کے دل اور دماغ کو جلا بخشنے کے لیے کوئی پیغام نہیں تھا۔ ان کا پیغام نفرت تھا، محبت ہوتا تو آپ کہہ سکتے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ان کا پیغام ہی نفرت تھا، اس نے کہاں تک پہنچنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ پھر طالع آزما سیاست اور طالع آزما آپ کے پیرالل جو فوجی آمریت اور پھر یہ کھینچا تانی آپ شروع ہو گئی، اور آپ نے اس میں مذہب کا بے دھڑک اور بے دریغ استعمال کرنا شروع کیا، اور اس میں صدر پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق، اس سے ہائیسٹ آپ کے آئینی اور آپ کے اوورال ریاستی سطحیں کون سی ہو سکتی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا چیف آف سٹاف بھی ہے اور وہ آپ کا صدر پاکستان بھی ہے۔ اس لیول پہ جا کے بھی انہوں نے دین اور مذہب کے لبادے کو ناواجب اور منافق طور پر اوڑھنا شروع کیا اور اپنے اداروں کو خود کرپٹ کرنا شروع کیا، خود جھوٹ بولنے شروع کیے اور جھوٹ کو ایڈمنسٹر کرنا شروع کیا، انجیکشنز کی صورت میں بھی، چھوٹے کیپسولز کی صورت میں بھی، اور عام روزمرہ کی پیناڈول کی صورت میں بھی، ہر آپ کے سٹور سے آپ کو وہ جھوٹ اور منافقت کی گولیاں اور وہ ٹیکے اور وہ کیپسولز اویلیبل تھے۔ پھر انہوں نے آپ کو جو بڑے اس وقت کے آپ کے اس زمانے کے کینسر ہاسپٹل تھے، اس میں آپ نے کچھ ایسی چیزوں کو کینسر ڈکلیئر کیا کہ جی ہم اب ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، اور آپ علاج دریافت کرنے نکل گئے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اور جب بھی آپ لوگوں نے جھوٹ بولا، اسلام اور دین کے نام پر بولا، اور بے شرمی سے بھی بولا، اور خدا کا خوف بھی بالکل نہیں تھا اس وقت آپ لوگوں میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دوست نے بڑی اچھی آبزرویشن پیش کی کہ ضیاء صاحب فوت ہوتے ہیں وہ یا مارے جاتے ہیں حادثے میں 1988 میں۔ 1999 میں انہوں نے بتایا کہ جو پی ایم اے کاکول کے جو پاس آؤٹ ہوئے تھے کیڈٹس، ان میں سے اکثریت کی داڑھیوں والوں کی تھیں، وہ جو تھے وہی بعد میں آپ کے آئے، اور پرویز مشرف تک آتے آتے جنرل مشرف کو دہائی پوری لگی کہ کم از کم وہ ادارہ میں صاف کر دوں اس کٹ ملائیت سے جس ادارے کا میں خود سربراہ ہوں۔ عدلیہ میں وہ ملائیت کس طرح سرایت کی تھی، کس طرح کے ججز تھے جو جماعت اسلامی پلانٹڈ تھے اور کیلکولیٹڈ سسٹمیٹک
ارشاد حقانی جیسے اسکالر جماعت اسلامی نے پلانٹ کی ہے آپ کی میڈیا میں، جن کی باقیات ابھی تک حامد میروں کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جن کی باقیات آپ کو اب صابروں شاکروں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں، جو ایک نقطۂ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی ان کے پاس صحافتی دلیل کوئی نہیں ہوتی. جرنلسٹک ایتھکس اور جرنلسٹک ایکیڈیمکس ان کو بالکل کوئی سپورٹ نہیں پرووائڈ کرتی، لیکن وہ بولے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد محدود چند لوگ رہ گئے جو درمیانی لائن پہ چلنا افورڈ کر سکتے تھے، یا جو اپنے ضمیر کو جواب دہ ہونے کے بعد گفتگو کرتے تھے. ایسے ہی بیان جڑ دینا، چپ بھی تو رہا جا سکتا ہے نا. میں نے شاید وہ واقعہ سنایا ہے پہلے یا نہیں، ہمارے گاؤں سے بارات آئی ربوہ میں، اور یہ بات ہے کہیں 1950 50s کی لیٹ 50s، اس وقت ابھی ربوہ نیا نیا بنا ہوا تھا، کچا پکا تھا شہر. تو جو ان کو آگے سے ویلکم کرنے والے تھے ان میں سے لوکل پڑھے لکھے جو اس شہر کے روایت تھی اس لیول کے اس دور کے مطابق وہ بھی تھے. تو وہ چونکہ ہمارے گاؤں سے بارات تھی، اور ہم نے ویسے یہ واقعہ ہم نے بعد میں سنا ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے والد صاحب ہی کی بارات تھی. تو بعد میں وہ بابا پیر بخش اور اس طرح کے لوگوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا. تو ان میں سے وہ بابا پیر محمد جو تھے وہ اچھے پگ بند قسم کے ذمہ دار بھی تھے، احمدی نہیں تھے. اور ساری برادری ظاہر کب احمدی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تھے کچھ نہیں تھے. تو وہاں جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مولوی اسماعیل دیالگڑی ایک ہوتے تھے، تو وہ ربوہ والے یعنی جو بارات کے ہوسٹ تھے ان کی طرف سے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ چوئی پیر محمد کہتے ہیں مولوی جی سانو ذمہ دار جے بندے ہیں ایڈی سمجھ بھی کوئی نہیں آتی تے ساڈا علم بھی کوئی نہیں. وہ اب وہ جعلی ایجز کی وہ ایک ہوتی ہے نا، جیسے ایک فاؤنڈیشن لگا رہے تھے، علم بھی کوئی نہیں اور کہتے ہیں عقل بھی کوئی نہیں، اسی ان پڑھ جے جاہل بندے ہیں پینڈو جے سانو سمجھ بھی کوئی نہیں ہوتی. اب وہ جب ابھی یہ پوری تمہید باندھ ہی رہے تھے تو مولوی اسماعیل دیالگڑی کہتے ہیں چوہی جی تمہیں پھر چپ بھی نہیں ہوتی، کہ مطلب اگر آپ کو علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے اور فہم بھی نہیں ہے اور ایکیڈیمکلی بھی آپ کو کچھ نہیں پتا، تو پھر آپ کو چپ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ جناب اگر آپ اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو پھر آپ سے چپ تو رہا جا سکتا ہے نا. آپ اس ایشو پہ نہ بولیں. آپ کے پاس ہزارہا ہیں. میں نے ایک دو چار دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو وسعت اللہ خان بیٹھے ہوتے ہیں یہ تو کوئی تبلیغ نہیں کرتے کہ جناب جب مسلمان بھی ہیں، اسلام سے بھی وہ تعلق ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے ان کو نہیں سنا آج تک. اچھا نجم سیٹھی ہیں، ان کو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک پارٹی کبھی دوسری، مطلب ظاہر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ان کی وفا ہے، وہ اس کو کرتے رہتے ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں یا پالیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سہیل وڑائچ کو کوئی نہیں ضرورت پڑتی، وہ اپنی کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کے انٹرویو کر کے وہ سچی جو بھی باتیں ان کو سامنے آتی ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. لیکن ان کو کبھی ضرورت نہیں پیش آئی کہ وہ اپنا جو مقام اور منصب یعنی صحافیانہ جو ان کا منصب ہے وہ مذہب کے اوپر استوار کریں. اسی طرح سے یہ فوج کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، عدلیہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. جج کا کام جج ہونا ہے، جج کا ایک اپنا فیتھ ہوگا. اگر جوگندر ناتھ جن کا نام لیے جاتے ہیں وہ اس وقت کے یا جسٹس بھگوان داس تھے، وہ اگر فیصلہ کرتے وقت اپنے ہندو عقائد اور گیتا کو سامنے لے آئیں اور اپنی پوری تاریخ کو لے آئیں تو وہ کر بیٹھے پھر فیصلے. اسی طرح سے آپ کے منسٹرز کا کام ہے. منسٹر آپ کی ریاست کے ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو ان کو ہر ایک کے سامنے ٹاسک ہوتے ہیں. فائنانس والے کو اپنی مجبوریاں ہیں، جو سپوکس پرسن ہوتے ہیں جو آپ کے اطلاعات و نشریات کے، اس نے حکومت کے بہاف پہ بات کرنی ہے. وزیر خارجہ نے پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہے اگر اس کے پاس کوئی فارن پالیسی ہے تو، یا مختلف مواقع پر. آپ اپنے اپنے کام کرتے رہیں. آپ لوگوں کو مصروفیات اپنی اتنی زیادہ ہیں، اگر آپ وہ کام کرنا چاہیں تو
لیکن آپ سارے کام چھوڑ کے تو ہر ایک کو وہ علی محمد ہے تو فلانا ہے تو چمکانا، تو جو ایک تو خیر ہے ہی مذہبی امور والا، تو ان کو اور سارے کام بند کر کے وہ اس وقت کہتے ہیں جی ایک ہم یعنی پاکستان کی ساری کیبنٹ کو مجموعی اور اجتماعی طور پر ٹاسک ملا ہوا ہے ایک ختم نبوت کو اسٹیبلش کرنے کا، دوسرا ناموس رسالت کا۔ وہ چونکہ آپ کا کام ہے نہیں، جو کام آپ کے ہیں وہ اوپن اینڈڈ پڑے ہوئے ہیں سارے، اس لیے یہ جو ابھی اس وقت اقدامات کیے گئے ہیں، میں نے صرف اتنی گزارش کرنی تھی کہ اب وہ خبریں اور وہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ لٹا کے لتر مارے جا رہے ہیں تھانوں میں، اور وہ سارا کچھ مجھے بھی آئیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اب اس کو مزید آگے کیا شیئر کیا جائے یا کیا اس پہ بات کی جائے۔ یہ بات درست ہے کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جتنی ظالمانہ طور پر وہ پولیس والوں کو پکڑ کے مار رہے تھے تو اب رد عمل میں یہی کچھ آنا تھا، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اب ایک نے ایک کو مارا، پھر ان کا ہاتھ پڑ گیا تو انہوں نے اس کو مارا۔ اس چیز کی ویڈیوز شیئر کرنے سے پاکستان کے حالات میں جنرلی عمومی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور لوگوں کے مزاج میں شرافت اور نفاست کا جو لیول ہے، ڈیسنسی کا، شائستگی کا، وہ بالکل اوپر نہیں جائے گا، وہ اور نیچے جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن آپ کے اقدامات اور جن پالیسیز اور جس طرح کے ریاستی اور حکومتی موقف اپنانے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے کہ اس طرح ریاست کے خلاف بلوے ہوں اور پھر اس طرح انڈسکریمنیٹ طور پر مارا کوٹا جائے، لوگوں کو رستے بند ہو جائیں، پورا ملک جام ہو جائے، یہ واقعہ جو تھا یہ آپ کے سرٹن پالیسی ڈیسیژنز اور سرٹن موقف اپنانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک خاص طرح کے موقف نہ اپناتے، میں نام نہیں لے رہا، آپ کے جذبات کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اگر آپ احمدیوں پہ اس طرح دانت تیز نہ کرتے، آپ اس وقت احمدیوں کے ریاستی، آئینی اور شہری حقوق کے اوپر کھلی چھٹی دے کے، بلکہ ان حقوق کے اوپر دہی ڈال کے یہ کتے نہ چھوڑتے آپ، تو آج آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑنا تھا۔ اس وقت وہ جو چشم پوشی آپ نے کی، جو ریاستی کھلواڑ کیا ریاست نے، اور خاموش تماشائی بنی رہی، اب وہ گلے کو آ گئے، اور پھر شیخ رشید صاحب کو بھی وہ بولنا پڑا سارا کچھ، اور ہم نے بتایا کہ نہیں صاحب آپ جو مرضی بولتے رہیں، آپ ہمارے اصل مجرم آپ خود ہیں۔ تو اب اپنے ان چیزوں سے سٹیپ بیک کریں، اور اب بجائے اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرنے کے پبلک کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، پبلک کو کسی طرح یہ بتانا شروع کر دیں، طریقے سے بتائیں۔ ہم آپ کی مجبوریاں سمجھتے ہیں، آپ آج کہہ دیں کہ ہم نے یہ ظلم کیا ہوا ہے، تو ہم نے یہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں اور ہمیں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو خوف آتا ہے۔ آپ بنتے تو بڑے ہیں جرأت مند، وہ جو جرأت سچ بولنے والی ہوتی ہے اور جو حقیقی موقف پہ قائم ہونے والی جرأت ہے، وہ آپ کو نصیب نہیں ہے۔ لیکن ہماری آپ کے لیے دعا ہے کہ اگر آپ اٹھ کے کھڑے ہونے لگیں، آپ کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے، آپ سیدھا کیسے کھڑے ہوں گے؟ لیکن خدا آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور آپ کے گوڈوں گیٹوں میں طاقت رکھے، اور آپ کو کھڑا ہونا آئے، اور آپ سیدھے اور صاف لفظوں میں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے۔ ایک دفعہ آپ اس بات پر زور دیں، اس کو جتنا مرضی پھیلائیں کہ جناب ریاست ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ یہ جو شاہ محمود قریشی یہاں آ کے جھوٹ بول گئے تھے برلین میں، یعنی جس وقت وہ یہ بیان دے رہے تھے کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، وہاں اقلیتوں کے ساتھ اور احمدیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، عین اس لمحے 10:30 11 بجے یہاں پر یہ برلین میں کانفرنس کر رہے تھے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور اسی وقت تقریباً مظفر گڑھ میں وہ مسجد توڑی جا رہی تھی احمدیوں کی، اور اس کے محراب اور وہ سارا کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ بہرحال آپ لوگوں کو اس طرح کے مکافات عمل سے بچائے۔ ادھر وہی وردیاں تھیں جو ہم نے نوشہرہ ورقہ میں دیکھیں، اور پھر وہ وردی پنجاب بھر میں اور پورے پاکستان میں کس طرح ذلیل ہوتی رہی ہے۔ خدا کا خوف کر دیں، آپ کی وردی وہ کام کرے جو اس وردی کے کرنے کے ہیں۔ وہ تو ایک دن میں ہی وہ نظر آ گیا، اور وہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ بانی جماعت احمدیہ کا ایک شعر ہے کہ خدا رسوا کرے گا تم کو اور میں اعزاز پاؤں گا۔
سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے. تو ذوقی طور پر وہ کہتے ہیں وہ تجھ کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے تجھ کی بجائے، واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کیا تم کو. تو اس میں تو دونوں دھڑے آ گئے. وہ ریاست جو ہے وہ ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی ہے، اور پھر وہ ریاست کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی ملائیت. تو دونوں دھڑے، اور تم دونوں ہی رسوا ہوئے. آدھوں کی نظر میں ریاست رسوا ہوئی، دوسرے آدھوں کی نظر میں وہ ریاست کی نظر میں وہ، تو بچا پیچھے کون؟ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر جائیں. ہم سے نہ ڈریں. میں تو آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا نا کہ 80 بندے جو ہیں ان کی قبریں کھود کے ان کو ہم نے خود ہاتھوں سے دفنایا، اور آپ لوگوں نے ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیکھا، اس طرح کا رد عمل جسے آپ کہتے ہیں. لیکن ہمارا رد عمل جو تھا وہ یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ تو ہمارا کوئی نہیں ہے. اس کے حضور ہمیں فریادیں کرتے کرتے وقت کہاں سے کہاں آ گیا. اور اب بھی آپ میں بعض ایسے بدقسمت ہیں کہ وہ میں دیکھتا ہوں، وہ ایک صاحب نے وقف کیا ہوا اپنے آپ کو، وہ پروگرام میں آ کے اس کو سنتے ہوں گے یا نہیں سنتے ہوں گے، وہ ایک کمنٹ جو ہے وہ سارے پروگراموں میں کرتے چلے جاتے ہیں. بانی جماعت احمدیہ سے لے کے صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب، موجودہ امام جماعت احمدیہ تھا، سب کے نام لے کے وہ اپنا بکواس کر کے تو چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو اب اپنی پبلک کو بتانا پڑے گا. اس کو بتائے بغیر اور اس پہ گفتگو کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اب ایک ہمارا دوست ایس پی راجن پور بنا تھا آج سے کوئی 12-14 سال پہلے، تو وہ جانے سے پہلے کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں ایکسٹریمسٹاں دی نرسری میں. تو اس نرسری جان لی میں انہوں نے اگر وڈیریاں نال گل بات کرنی ہوئے تو ہم نے کہا یہ 2 کتابیں لے جاؤ. اور اس نے اس وقت وہ مذہب کا نام پہ خون جو ہے وہ پڑھی تھی اور مجھے بتائی تھی کہ ہاں اس میں ہے بات، ان کو ان سے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے جوابی رد عمل اس کے ذریعے. آپ ان کو بتا دیں. اتنی ہی بات آپ نے بتانی ہے نا کہ خدا کے بندو، ختم نبوت کی تشریح 1 سے زیادہ موجود ہیں. یہ یونینمس تشریح نہیں ہے جو آپ لے کے پھر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے سیاسی طور پر اس تشریح کو نافذ کرنا چاہا تھا احمدیوں کو سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے، جس کو اب آپ فال آؤٹ کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کو اتنا سا فال آؤٹ تو ہے، وہ سارے دانشور لگے ہوئے ہیں، اس کا فال آؤٹ بڑا ہوگا جی. اب وہ جو آپ کا 4-5 دہائیوں کا فال آؤٹ ہے، یہ وہ ہے اصل میں. اس کا کوئی فال آؤٹ نہیں ہوگا. ان کو تو آپ نے خود کھڑا کیا تھا، خدا نے ان کو نٹ بولٹ کس دی ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، کسی طرح سے بھی کچھ نہیں ہونا. اگر آپ لوگوں کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوئی اور ریاست سیدھی کھڑی ہو گئی تو یہ بس اب اس پہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست ہینڈل کر سکتی ہے. مجھے اب جب یہ پہلے دن نکلے تھے تو انہوں نے رستے بند کیے، تو کسی دوست نے کہا ہون کی بنے گا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں بنے گا اگر یہ اتنے سٹرونگ ہیں جیسا کہ اب یہ میڈیا دکھا رہا ہے اور جس طرح آپ کو خوف آ رہا ہے. اگر یہ واقعی سعد رضوی اتنا سٹرونگ ہے تو انڈیا یا یورپین یونین یا چائنا یا باقی ممالک کو آئندہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے اتر کے گورنمنٹ ہاؤس جائیں یا آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس جائیں. وہ سیدھے اس کے پاس آیا کریں. وہ پالیسی اس کے ساتھ، جب پالیسی ڈکٹیٹ ہی یہ کروا رہا ہے تو آئندہ دنیا کی حکومتوں کا دماغ خراب ہے کہ وہ آئندہ پرائم منسٹر یا آرمی کے چیف یا ان لوگوں سے رابطے میں رہیں. وہ انہی سے کر لیں. اس لیے یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ اب اپنے پالیسی سٹینڈز کو بدلیں اور اپنی ان سوچ کو بدل کے حکومت کے منسٹرز وہ کام کریں جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، جن کے لیے وہ بنا. بائی دی وے یہ شفقت محمود صاحب آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، میں نے کوشش کی کہ میں دیکھوں تو ان کا بھی مجھے کوئی بیان سننے کو نہیں ملا. سیدھا تھا، ڈپٹی کمشنر رہا، بندہ پڑھا لکھا تھا، اس کے بعد ریٹائر ہوا، الیکشن لڑے، بن گیا، وہ آگے آ گیا. اب وہ بچوں کو ٹویٹ کرتا رہتا ہے میں چھٹیاں دوں گا، میں چھٹیاں نہیں دوں گا، اور چہرے مورے پہ کوئی اس طرح کی وہ پھٹکار نہیں ہے کہ جو منافقوں کے ہوتی ہے. بس ٹھیک ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ایک حد تک جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہی حال فواد چودھری کا ہے. وہ بیچارہ جہاں آتا ہے وہ اپنی باتیں سنا کے چلا جاتا ہے. اس میں پچھلے ٹینیور میں بھی اور اب بھی ایز اے اسپوکس پرسن اس کو علی محمد والے پنگے لینے کی کیوں ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ ہے سوال. جس طرح وسعت اللہ خان کو یہ باقیوں کی طرح دین کا دودھ نہیں چڑھتا
اور وہ ویسے اپنی باتیں کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کی بات سن لیتے ہیں صحافیوں میں. انور مقصود دانشوروں میں، رائٹروں میں وہ خلیل الرحمان قمر نہیں بنتا، اس کا پھر بھی ٹانگا چلتا رہتا ہے. اسی طرح یہ شفقت محمود جیسے فواد چودھری اپنی وزارتیں چلا لیتا ہے بغیر اس کے علی محمد کی طرح، مطلب ہے کہ میں ختم نبوت پہ یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں. تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم لوگوں نے اپنے آپ کو گندا کیا ہے اور ذلیل کیا، اور کیا کیا آپ لوگوں نے، جن کی بنیاد. اور یہ شیخ رشید کا بھی یہی حال ہے. تو اب آپ ان چیزوں کا رزلٹ دیکھ چکے ہیں. اب یہ جو کل کی گرفتاریوں اور ان دھرنوں کے فال آؤٹ کو بھول جائیں. وہ جو 40 سال کا فال آؤٹ ہے نا، اس کا فکر کریں اور اب سیدھی راہ پہ چلیں جو ریاستوں اور حکومتوں کے راستے ہوتے ہیں. آپ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. آرٹیکل 14 کی امپلیمنٹیشن کے بھی، آرٹیکل 20 کے بھی، آرٹیکل 19 کے بھی. اگر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل کی شکوں کی جو ہیں مختلف آرٹیکلز جو ہیں آئین کی، ان کو آپ نے اس طرح وائیولیٹ کر کے، تو اس کے بعد آپ پاکستان پورا اور آئین سمیت ہر چیز لمبی لیٹی ہوئی دیکھیں گے. لہٰذا ان آرٹیکلز کو کھڑا کریں، ترمیموں کو بھول جائیں. وہ ہمارے بچپن میں ایک آتا ہوتا تھا اشتہار، اب تو بھول گیا ہوگا، کہ خشکی کو بھول جائیے، کلوروپل کو یاد رکھیے. تو آپ بھی جو ہے نا، اب آئین کے آرٹیکلز کو یاد رکھیں اور ترمیموں کو بھول جائیں، کیونکہ آئین آرٹیکلز کے اوپر کھڑا ہے، ترمیموں کے اوپر نہیں کھڑا ہوا. اگر آپ نے آئین کے آرٹیکلز کو وائیولیٹ کیا، ترمیمیں پھر کہاں نظر آنی ہے، اور آپ نے کہاں نظر آنا ہے پھر اس کے بعد. فی امان اللہ. آج اتنا ہی، کہ پھر کل بات کرتے ہیں وہ کچھ اور بھی. کوشش ہے کہ اب اس کو اب ختم کر کے، تو وہ جو مضامین اور انتخاب آپ کے لیے کیا ہوا تھا، ایک مضمون بہت اچھا تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ڈھونڈا ہے، ملا ہے، اور اس کا آنے والی نسلوں کو، ان کے ایجوکیشنل براٹ اپ کو اور ان کی اورینٹیشن کے لیے بہت اہم ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اب اس طرف واپس آیا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے جس حد تک بھی ہماری ریچ ہے، جس طرح کے لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کو کچھ ایسا سننے کو ملتا رہے کہ جس میں سینسیشنلزم اور کانسپیریسی تھیریز اور لوگوں کی جو جذباتیت کے پش بٹنز ہیں، ان کے اوپر انگلیاں رکھ کے تو ہم کوئی پروموشن اور اپنی پینیٹریشن نہیں چاہتے. ہمیں تو سنجیدہ، خدا خوفی رکھنے والے، لوگوں کی بات سننے والے، اپنی بات کرنے والے، اور ہر طرف کے حقوق کا ایک جتنا خیال رکھنے والے، بولنے، سننے، سوچنے اور محسوس کرنے والے لوگوں کی تلاش ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اسی طبقے میں شمار کروا کے خوش ہوتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.